اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عقل مند لڑکی وہی ہوتی ہے جو اپنے فیصلے صرف دوسروں کے مشوروں کے تابع نہیں رکھتی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایک مومن کے لیے جو اصل معیار ہے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور وہ اس کے سامنے جھک جائے اور وہاں پر اپنی مرضی یا اپنا خیال جو ہے چھوڑ دے۔ اس معاملے میں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں اپنے والدین کی بھی بات نہ مانے، خواہ ان کا مشورہ بظاہر دیکھنے میں اسے بہت اچھا بھی لگ رہا ہو، لیکن وہ شادی کے بعد اپنے شوہر اور اس کے گھر اور اس کے فائدے کو مد نظر رکھ کر دیکھے کہ کیا چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے۔ اور جیسا کہ شوہر اور بیوی کا جو ایک تعلق ہے وہ اس کو ایک لباس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو ڈھانکنے والے ہوتے ہیں۔ تو اول تو یہ ہے کہ ایسی باتیں جو گھریلو معاملات ہوں وہ والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے جس سے لڑکی خود نہ نبٹ سکتی ہو یا کہیں ظلم کی انتہائی ہو جائے کہیں، تو اس معاملے میں پھر یہ کہ ضرور وہ دوسروں کی مدد لے، لیکن ہر چھوٹی بڑی بات بتا کر والدین کو پریشان کرنا یا پھر ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کے مشوروں پہ چلنا کہ جو اس گھر میں رہ بھی نہیں رہے اور وہ اپنے تجربات سے گائیڈ کر رہے ہیں، تو ہر شخص کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو والدین کے آپس میں معاملات تھے یا جو ان کے تجربات تھے وہی چیز پھر بچوں میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہو۔ حالات بہت بدل چکے ہیں اور اب کے بچوں کا ایکسپوجر بھی بہت مختلف ہے، تو اس لیے اس میں انسان کو اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے، خواہ کوئی دوست ہو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ انسان یہ دیکھے کہ نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے کیا چیزیں زیادہ کارآمد ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اختیار کرے، نہ کہ اندھا دھند صرف یہ دیکھے کہ چونکہ میرے ماں باپ ہیں لہٰذا ان کی ہر بات درست ہوگی۔ تو ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات درست ہو، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ کوشش یہی کی جائے کہ ان کو کم سے کم ان معاملات میں انوالو کیا جائے۔ دیکھیے کہ پھر نقصان کس کا ہوتا ہے، انسان ضد تو کر لیتا ہے اور اڑ جاتا ہے کسی بات پر کہ میں نہ مانوں، لیکن پھر یہ انسان کو کس نتیجے اور کس انجام تک پہنچاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان تواضع سے کام لیتا ہے، عاجزی سے کام لیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کے سامنے یہ کہنا کہ I was wrong یا میری غلطی ہے بڑا ہی مشکل کام ہے، اپنی غلطی ماننا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن اگر انسان اللہ کی خاطر واقعی اپنی غلطی اگر ہے اس کی غلطی اور اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو خوشگوار نتائج آتے ہیں وہ پھل بھی وہ خود ہی کھاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں کبھی بھی آر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ایسی چیز کو ماننے میں یا جھک جانے میں یا آرگیومنٹ چھوڑ دینے میں یا لیٹ اٹ گو، یا اس چیز کو انسان چھوڑ دے اور اس کے بحث مباحثے میں نہ پڑے یا ضد میں نہ پڑے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اصل میں بہت سی چیزیں انسان کا جو اچھا رویہ ہوتا ہے اس سے خود بخود اس طرح کے منفی جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے رشتوں میں سب سے پہلی چیز کچھ بھی سکھانے سے پہلے اور کچھ بھی کسی کو دینے سے پہلے اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے کو اپنی خیر خواہی کا احساس دلانے کی ضرورت ہے، محبت دینے کی ضرورت ہے، گھر کو گھر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ان کا تبادلہ خیال یا تجربہ یا علم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا وہ بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب تک انسان کسی بھی چیز میں اپنے نفع نقصان کو مشترک نہیں سمجھتا تو اکٹھا چل نہیں سکتا۔ پیس دینی چاہیے، وقت دینا چاہیے، تحمل سے، برداشت سے، انتظار سے آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے وقت پہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ ایک بچی جو دوسرے گھر سے آتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ نرسری سے ایک پودا لاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے گھر میں جب لگاتے ہیں
تو اس کو جڑ پکڑنے میں، اس کو پروان چڑھنے میں ایک وقت لگتا ہے، اور شروع میں چاہے آپ پانی بھی دے رہے ہو سب کچھ، لیکن وہ مرجھا بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پھلے پھولے گا ہی نہیں، لیکن جب آپ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو پھر وہ نئے پتے نکالنے لگتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ اسی پہ پھل لگتے ہیں، لیکن یہ سارا وقت بہت صبر کا ہوتا ہے، تو صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایسے موقع پر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، غلطی اے کی تھی یا بی کی تھی، اور اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا چاہیے کہ میں نے صحیح کہا تھا اور میری بات اب پروو ہو گئی۔ پروو بھی ہو گئی تو اس سے نکلا کیا؟ بالکل، اور آگے کیا نکلے گا اگر آپ پروو بھی کرتے رہیں گے اور اپنے بچے کا نقصان، اور اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس کی تربیت بھی نہیں ہو رہی ماں باپ کی لڑائیوں سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے مزید اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اصل میں کوئی بھی فیصلہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، اور بعض اوقات انا بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ خرابی چھوٹوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ اس ضد کا نتیجہ کیا نکلے گا اور وہ کس کے فائدے میں ہوگا، تو پھر شاید انسان اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں انسان کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بالکل ٹھیک نہیں، اور اگر ایسا ہوگا تو بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو وہ اس صرف ایک انسان کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں بھی انسان اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو یہ چھوٹا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ انسان روٹھ کے چلا جائے، یا پھر کمیونیکیشن بند کر دے اور اس پر بات ہی نہ کرے، یا یہ کہ پھر بالکل ایک کولڈ رویہ اختیار کر لے، کہ یا احتجاجی رویہ اختیار کر لے کہ میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے، سننے کو ہی تیار نہیں، بس ٹھیک ہے جو بھی آپ کرتے ہیں سو کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دو اکٹھے رہنے والے لوگوں کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہو۔ اختلاف ضرور ہوں گے، لیکن ہم سب کو اتنا میچور ضرور ہونا چاہیے کہ اختلاف کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جانیں، یعنی ہمیں ڈفرینس مینجمنٹ آنی چاہیے، اور اختلاف کے باوجود اتحاد نظر آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہماری سوچ الگ ہے، اللہ نے مرد اور عورت کو الگ بنایا ہے، دونوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، عورتیں بہت جذباتی ہو کے سوچتی ہیں، مرد دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں، دونوں کے سوچ کے انداز میں فرق ہے۔ پھر بعض اوقات ایج ڈفرینس ہوتا ہے، بزرگوں کی سوچ اور طرح ہوتی ہے، ینگسٹرز کی کچھ اور طرح ہوتی ہے، بعض اوقات بچوں کے ساتھ یہ